السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے مال، منصب اور مکروہ ماحول۔ موٹا دماغ، موٹی کھال اور اوپر بے حسی کی موٹی تہ موجودہ حالات میں قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ اس معاشرے میں بے شمار لوگ نیم دیوانگی میں مبتلا کہ بنیادی ضروریات زندگی کے لیے بھی کچھ نہیں۔ کچھ اس لیے پاگل ہیں کہ ان کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے اور ہوس نے ان کے سارے حواس چھین لیے ہیں۔ مزید در مزید کہ کوڑ سے بدتر مرض میں مبتلا دن رات بولائے پھرتے ہیں۔ قناعت کی جگہ وحشت طاری ہے۔ بے شرمی کے سیلاب نے شانتی کو نگل لیا۔ ہر طرف افراتفری، بے چینی، بے سکونی، غصہ، نفرت، انتقام۔ پورا معاشرہ بزکشی کا میدان۔ پالنے میں ہمکتے بچے بھی درندگی سے محفوظ نہیں ہیں۔ مال اور منصب کے لیے تمام تر حدود کی پامالی اور قدم قدم پہ PR کا 104 بخار۔ مجال ہے جو کسی کے پاس کھلتے پھول اور ٹوٹتے ستارے سراہنے کا وقت ہو۔ یہ معاشرہ نہ زرعی رہ گیا، نہ پری انڈسٹریل معاشرہ ہے، نہ انڈسٹریل معاشرہ ہے، نہ پوسٹ انڈسٹریل۔ لیکن کمال دیکھیں کہ ہر قسم کے معاشرے کی تمام تر مکروہات اور غلاظتیں وہ یہاں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ تو ایسے حالات میں دھیان ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جن کا سوچ کر یقین نہیں آتا کہ کبھی ایسے لوگ بھی ہماری تاریخ میں موجود تھے۔ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں سرکاری خزانے میں خیانت امام کی امامت کو باطل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ اس کو بھی قطعاً ناجائز اور خیانت سمجھتے تھے کہ بیرونی ممالک سے جو ہدیے اور تحفے خلیفہ یا امیر المومنین کے پاس آئیں ان کو وہ ذاتی ملک بنا لے۔ ابو حنیفہ کے نزدیک یہ چیزیں سرکاری خزانہ کا حق تھیں، نہ کہ خلیفہ اور اس کے خاندان کا۔ پھر جب خلیفہ المنصور نے جج کا عہدہ قبول نہ کرنے پر امام ابو حنیفہ کو 30 کوڑے مارے اور ان کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا، تو خلیفہ کے ایک چچا عبد الصمد بن علی نے ملامت کی۔ خلیفہ منصور نے نادم ہو کر فی کوڑا 1000 درہم کے حساب سے 30,000 درہم امام کو بھجوائے، تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا، انکار کر دیا تو ان سے کہا گیا کہ ان کو لے کر بے شک خیرات کر دیجئے۔ تو فرمایا، کیا ان کے پاس کوئی مال حلال بھی ہے جسے میں خیرات کر سکوں؟ اسی کے لگ بھگ اسی واقعے کے قریب زمانہ میں جب دکھ، درد، تکلیفیں، اذیتیں سہتے سہتے آخری وقت آ پہنچا، تو امام ابو حنیفہ نے وصیت فرمائی کہ بغداد کے اس حصے میں مجھے دفن نہ کرنا جسے شہر آباد کرنے کے لیے منصور نے لوگوں کی جائیدادیں زبردستی چھین لی تھیں۔ خلیفہ منصور میں پھر کوئی غیرت تھی۔ اس نے یہ وصیت سنی تو چیخ کے بولا، اے ابو حنیفہ، زندگی اور موت میں تیری پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ بات چلی تھی سرکاری خزانے اور غیر ممالک سے ملنے والے بیش قیمت تحائف سے، تو میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو ایک عجیب سا منظر میرا منتظر ہے۔ زرداری صاحب جیسا فیوڈل ٹرائبل چیف کا بیٹا، کروڑوں کی گھڑی پہننے والا پشتینی کھرب پتی اور انقلابی نواز شریف، یوسف رضا گیلانی جیسا روحانی گدی نشین اور شوکت عزیز جیسا بینکر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا توشہ خانہ لوٹ رہے ہیں۔
یہ منظر مجھے اپنے گریبان میں دکھائی دیا. یہ ریکارڈ پہ ہے، کیسز چل رہے ہیں. پروردگار ہمیں کیسے کیسے بھیڑیے عطا فرمائے کہ شاید ہمارے کرتوت ہی ایسے تھے. میں شعر پڑھ رہا ہوں جان ایلیا مرحوم کا، تھوڑا تبدیل کر کے. یہ بھی بہت عجیب ہیں، اتنے عجیب ہیں کہ بس ہم کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں. یعنی حیرت کیا ہے؟ میں کالم سے ہٹ کے ذرا دو جملے آپ سے بولوں. حیرت کس بات پہ ہے؟ یہ سب کے سب ڈالرز میں کھرپتی ہیں، لیکن 15% دے کے کروڑوں کی گاڑیاں لے گئے. وہ تو سنا انڈر ویئر بھی نہیں چھوڑے اس نے شوکت عزیز نے. بہرحال صرف اقتصادی طور پر ہی نہیں، اخلاقی طور پر بھی تباہ کر دیے کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. المنصور کے حاجب ربی بن یونس نے بتایا کہ خلیفہ المنصور نے امام مالک ابن ابی ذئب اور امام ابو حنیفہ کو بلایا اور ان سے کہا یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر مجھے عطا کی ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟ امام مالک نے کہا، ڈپلومیٹک جواب دیا کہ اگر آپ اس کے اہل نہ ہوتے تو اللہ اسے آپ کے سپرد ہی نہ کرتا. ابن ابی ذئب نے کہا، دنیا کی بادشاہی اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، لیکن آخرت کی بادشاہی اسی کو دیتا ہے جو اس کا طالب ہو اور جسے اللہ اس کی توفیق دے. اللہ کی توفیق آپ سے قریب ہوگی اگر آپ اس کی اطاعت کریں گے، ورنہ اس کی نافرمانی کی صورت میں وہ آپ سے دور رہے گی. حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل تقویٰ کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے، اور جو خود اس پہ قبضہ کرے اس کے لیے کوئی تقویٰ نہیں. آپ اور آپ کے مددگار توفیق سے خارج اور حق سے منحرف ہیں. امام ابو حنیفہ نے بعد میں کہا کہ جب ابن ابی ذئب یہ کہہ رہے تھے، میں نے اور مالک نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ شاید ابھی ان کی گردن اڑا دی جائے گی اور خون ہمارے کپڑوں پہ پڑے گا. اس کے بعد منصور نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اپنے دین کی خاطر راہ راست کا متلاشی غصہ سے دور رہتا ہے. امیر المومنین، اپنے ضمیر کو ٹٹولو کہ آپ نے ہم کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خوف سے ہم آپ کی مرضی کی بات کہیں اور آپ وہ عوام کے علم میں لے آئیں. یہ باتیں کر کے تینوں اٹھ گئے. منصور نے ربی کو 3 توڑے درہموں کے دے کر بھیجا اور کہا، مالک قبول کر لیں تو ان کو دے دینا، باقی قبول کر لیں تو ان کے سر اتار کے لے آنا. ابن ابی ذئب نے دیکھا ان توڑوں کو تو کہا، میں تو اسے امیر المومنین کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا، اپنے لیے کیسے حلال سمجھوں؟ ابو حنیفہ بولے، جان دے دوں گا، یہ مال نہیں لوں گا. امام مالک نے قبول کر لیے. المنصور نے یہ رودات سن کے کہا، اس بے نیازی نے دونوں کا خون بچا دیا، ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ مال، منصب کی ہوس اور یہ مکروہ ترین ماحول. تھینک یو ویری مچ.